الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. علماء و فضلاء جناب ڈاکٹر ظفر اسحاق انصاری صاحب، خواتین و حضرات، تدبر قرآن کو پایہ تکمیل تک پہنچے ابھی کچھ زیادہ عرصہ نہیں ہوا. اس طرح کی غیر معمولی تصنیفات اپنے اثرات آہستہ آہستہ نمایاں کرتی ہیں، لیکن تدبر قرآن جب سے لکھی جاتی رہی ہے بہت سے لوگوں کو یہ سعادت حاصل ہوئی ہے کہ وہ اس کا دقت نظر کے ساتھ مطالعہ کریں، اس کے غوامض و اسرار کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے اندر اتر کر یہ جاننے کی سعی کریں کہ اس نے کن کن چیزوں کو بنیادی طور پر متاثر کیا ہے. چنانچہ اس طرح کا کام کرنے والے یہ بات اب محسوس کر رہے ہیں کہ یہ تفسیر صرف قرآن کی تفسیروں میں سے ایک تفسیر ہی نہیں ہے، بلکہ جن چیزوں کو اس نے اپنا موضوع بنایا ہے، جس طریقے سے بنایا ہے، اس کے لیے جو اسلوب اختیار کیا ہے اور جو نتائج پیدا کر دیے ہیں، وہ اسلام کے سارے ہی علوم پر بڑے غیر معمولی اثرات ڈالنے والے ہیں. میں بھی تدبر قرآن کا ایک طالب علم ہوں. کب و بیشتبہ صدی تک مجھے صاحب تدبر قرآن سے اخذ و استفادہ کا موقع ملا ہے. ایک لمبے عرصے سے خود قرآن مجید پر کام کر رہا ہوں. یہ ہو سکتا ہے کہ جن چیزوں کو میں اس وقت بیان کروں وہ کچھ اجنبی لگیں، لیکن مجھے اطمینان ہے کہ زیادہ عرصہ نہیں گزرے گا کہ اہل علم ان اثرات کو بچشم خود دیکھنے لگ جائیں گے. اسلامی علوم پر جن لوگوں کی نگاہ ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ ان کا اگر استقصاء کیا جائے تو ایک لمبی فہرست مرتب کی جا سکتی ہے، لیکن جن علوم کو بنیادی حیثیت حاصل ہے وہ چار ہی ہیں. ایک تفسیر کا علم، دوسرے حدیث اور اس سے متعلق علوم، تیسرے فقہ اور اس سے متعلق علوم، اور چوتھے علم کلام. ان چاروں علوم پر تدبر قرآن سے کیا اثرات متوقع ہیں، میں اپنی اس مختصر گفتگو میں انہی کا ایک جائزہ اپنے مطالعے کی روشنی میں پیش کر رہا ہوں. قرآن مجید کی تفسیر کے باب میں یہ بات تو عام طور پر کہی جاتی ہے اور یہاں بھی میرے فاضل پیشواؤں نے اس کو بیان کیا ہے کہ وہ نظم قرآن کو ایک بنیادی اصول کی حیثیت سے پیش کرتی ہے. اس سے پہلے بھی جس طرح کے ذکر ہوا بہت سے اہل علم نظم قرآن کے قائل رہے ہیں اور اپنے اپنے فہم کے مطابق انہوں نے قرآن مجید کے نظم و ترتیب کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن اگر آپ ان کا مطالعہ کریں تو اس بات کی گواہی دیں گے کہ یہ سعی و جہد زیادہ تر لطائف اور دقیق نکات کی صورت ہی میں سامنے آئی ہے. قرآن مجید پر غور کرنے کا نہج کیا ہونا چاہیے، اس کے فہم و فکر پر اس سے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، یہ کچھ بہت زیادہ اس صحیح سے نمایاں نہیں ہوا. تدبر قرآن میں نظم جس پہلو سے سامنے آیا ہے اس نے تفسیر کے پورے علم کو غیر معمولی طور پر متاثر کر دیا ہے. اب وہ محض لطائف و نکات کی نوعیت کی چیز نہیں رہی، بلکہ فہم قرآن کے لیے ایک کلید کی حیثیت اختیار کر گیا ہے. میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ تدبر قرآن کی تصویر کے دوران میں بھی اور اس سے پہلے چونکہ امام حمید الدین فراہی اپنا کام کر چکے تھے
اس کے زیر اثر بھی جو چیزیں دوسری تفسیروں میں نمایاں ہونی شروع ہوئی ہیں ان میں اب نظم کے معاملے میں اجنبیت کا تاثر آپ کو نہیں ملے گا، لیکن آنے والے دور میں اس کا امکان ہی ختم ہو جائے گا کہ کوئی صاحب علم قرآن مجید کی شرح و تفسیر کا کام انجام دے اور وہ نظم کے بارے میں نفین یا اثباتاً کچھ کہے بغیر آگے بڑھ جائے۔ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ کسی علم و فن کا یہ غیر معمولی کنٹریبیوشن ہوتا ہے، یعنی اس میں کسی کے لیے کوئی چارہ نہیں رہتا کہ وہ اتنا برتے اور جو کچھ بیان کر دیا گیا ہے اس کے بارے میں یا تو تردید میں کچھ کہے یا اس کو اپنائے یا اسے آگے بڑھائے۔ تدبر قرآن میں یہ نظم جس طریقے سے سامنے آیا ہے اس میں اس نے تفسیر کے اصول میں بنیادی اصول کی حیثیت اختیار کر لی، جبکہ اس سے پہلے اگر آپ تفسیری لٹریچر کا مطالعہ کریں یا جو چیزیں اصول تفسیر میں لکھی گئی ہیں ان پر ایک نظر ڈالیں تو نظم کو یہ حیثیت دیتے ہوئے آپ کو لوگ نظر نہیں آئیں گے۔ تدبر قرآن کے مصنف نے نہ صرف یہ کہ حیثیت اس کو یہ دی ہے بلکہ اس شان کے ساتھ اس کو پیش کیا ہے اور اس طرح پورے قرآن مجید کی ترتیب کے حسن کو نمایاں کر دیا ہے، اور آیت آیت کے ساتھ، سورہ اور سورہ کے ساتھ اور پورے قرآن مجید میں جس طریقے سے مختلف گروپ رکھے گئے ہیں اس کو اس طرح مربوط کر دیا ہے کہ اب قرآن مجید پر غور و خوض کرنے میں، جس طرح کہ میں نے عرض کیا، اس سے اعتنا برتے بغیر کسی آدمی کے لیے شرح و تفسیر کا کام کرنا آسان نہیں۔ شرح و تفسیر کا کام کرنے میں ظاہر بات ہے کہ اصل چیز کیا ہے، یعنی قرآن کا مدعا جانا جائے، اللہ کی کتاب کیا کہتی ہے، کیا پیغام دے رہی ہے، کس چیز کا انسانوں کو مکلف ٹھہرا رہی ہے، کس کے ترک کو اختیار کی ہدایت کر رہی ہے۔ آدمی اسی لیے پڑھتا ہے اس کتاب کو۔ ایک مفسر یا ایک شارح یہی خدمت انجام دیتا ہے کہ وہ قرآن کا مدعا واضح کر کے لوگوں کے سامنے رکھ دے۔ تدبر قرآن میں نظم کا اصول محض ایک اصول نہیں رہا، وہ قرآن کے مدعا کی تعین پر اثر انداز ہوا ہے، اور اس طرح اثر انداز ہوا ہے کہ آنے والے وقتوں میں جب لوگ اس پر مزید کام کریں گے اور اس کے اطلاقات کو محسوس کریں گے تو ایک نیا علم تفسیر وجود میں آنا شروع ہو جائے گا، اور قرآن مجید کے فہم و مدعا کی بہت سی نئی جہتیں نمایاں ہونا شروع ہو جائیں گی، بلکہ بہت سی نئی جہتیں، یہ شاید میری بات کی صحیح تعبیر نہ ہو، ایک ایسی نئی جہت وجود میں آنا شروع ہو جائے گی جو اس سے پہلے قرآن مجید کے فہم و مطالعہ میں کبھی نمایاں نہیں ہو سکے۔ دوسری چیز جو تدبر قرآن میں تفسیر کے علم پر اثر انداز ہوگی اور غیر معمولی طریقے سے اثر انداز ہوگی، وہ خود صاحب تدبر قرآن کی اصطلاح میں تعین خطاب کا اصول ہے۔ قرآن مجید کو جب ایک آدمی پڑھتا ہے تو جہاں یا بنی اسرائیل لکھا ہوا ہے یا ایھا الذین آمنوا لکھا ہوا ہے یا ایھا المنافقون لکھا ہوا ہے، وہاں تو ہر شخص یہ جان لیتا ہے کہ ایک خاص گروہ کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ لیکن صاحب تدبر قرآن نے اپنے غیر معمولی عربیت کے ذوق کی روشنی میں اور قرآن مجید پر برسوں کے تدبر کے بعد یہ چیز ایک اصول کے طور پر پوری تفسیر میں قائم کر دی ہے کہ کسی آیت کے بارے میں کوئی رائے قائم نہیں کی جا سکتی اس وقت تک جب تک کہ آپ اس میں چھپے ہوئے مخاطب کو نمایاں کر کے سامنے نہ لیں، کیونکہ متکلم جو کچھ کہہ رہا ہے وہ جب ایک مخاطب کو سامنے رکھ کر کہہ رہا ہے تو وہ مخاطب کون ہے، اس کے معروفات و منکرات کیا ہیں، وہ اس وقت کس جگہ پر کھڑا ہے، قرآن مجید اس کو کس پہلو سے مخاطب کر رہا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر وہ جاری ہے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مخاطب سے کس رد عمل سے سابقہ پیش آ رہا ہے، اس مخاطب کے سوالات کیا ہیں، وہ کن چیزوں میں الجھا ہوا ہے، وہ ذہنی لحاظ سے کس مقام پر کھڑا ہے، دعوت کے مرحلے میں کس مقام پر کھڑا ہے۔ جب تک آپ اس کو متعین نہیں کر لیتے، آیت کے سارے الفاظ کے معنی جاننے کے باوجود صاحب تدبر قرآن کے اصول میں آپ آیت کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں کہہ سکتے۔ اور یہ چیز بھی محض لطائف و نکات کی نوعیت کی نہیں ہے،
بلکہ قرآن مجید کے مدعا پر غیر معمولی طریقے سے اثر انداز ہوتی ہے۔ ایک ہی آیت جو تعمیم کے اسلوب میں پڑھی ہوئی تھی، وہ جب اس اصول کی زد میں آتی ہے تو ایک ایسی مخصوص معنویت اختیار کر لیتی ہے کہ جس کے بعد اس کے دائرے سے اس کو نکالنے کے لیے پھر آپ کو اسی اصول کا سہارا لینا پڑتا ہے کہ جو بات کہی گئی ہے وہ اگر اس مقام پر کہی گئی ہے تو اس کی علت مشترکہ کیا تھی کہ اس کو کسی دوسرے مقام پر لے جایا جا سکے۔ اس نے قرآن مجید کے مدعا کے معاملے میں تشدد اور افتراق کو دور کرنے میں غیر معمولی کردار ادا کیا ہے اور کلام کا رخ متعین کر دیا ہے۔ یعنی یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اب یہ ہے وہ چیز جو متکلم سے صادر ہو رہی ہے اور یہ ہے وہ چیز جو مخاطب تک پہنچنی چاہیے۔ اس طریقے سے ایک طرف متکلم ہے، ایک طرف مخاطب ہے، ان دونوں کے درمیان کا رشتہ جب پوری طرح فہم کی گرفت میں آ جاتا ہے تب آیت بولنا شروع کرتی ہے کہ اس کے اندر مثال کے طور پر کوئی الف لام کس لیے آیا ہے، مثال کے طور پر کسی لفظ کو درمیان میں کیوں رکھا گیا ہے، کہیں تقدیم اور تاخیر کیوں ہو گئی ہے، خبر و مبتدا میں فصل و وصل کیوں پیدا ہو گیا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس کے بعد آدمی کی سمجھ میں آتی ہیں اور نحوی احتمالات کی تنگنائے سے نکل کر آدمی بلاغت کے اس مقام پر قرآن کو سمجھتا ہے کہ جس مقام پر قرآن ایک زندہ کتاب کی حیثیت سے اپنے پورے پس منظر میں اس کے سامنے نمایاں ہو جاتا ہے۔ تعین خطاب کا یہ اصول کوئی معمولی اصول نہیں ہے، اور میں یہ آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس وقت تو تدبر قرآن کا مطالعہ جو لوگ کر رہے ہیں وہ بالعموم اس طریقے سے مطالعہ کرتے ہیں کہ ایک تفسیر انہوں نے دیکھی، دوسری تفسیر دیکھی، اور پھر اس آیت کے بارے میں اگر کوئی معلومات ان کو درکار ہیں تو صاحب تدبر قرآن کو بھی دیکھ لیا اور معلوم ہوا کہ ان کی رائے یا موافق ہے یا مخالف ہے، وہ اچھی لگی، معقول لگی تو اس کو اپنا لیا ہے، چھوڑ دیا۔ لیکن جب لوگ کام کریں گے قرآن مجید پر اور اس کو باقاعدہ اپنا موضوع بنائیں گے تو ان کو یہ معلوم ہوگا کہ تعین خطاب کا یہ اصول کس طریقے سے پورے کے پورے علم تفسیر پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ اس بات میں تیسری چیز صاحب تدبر و قرآن کا اس بات پر اصرار ہے کہ قرآن مجید میں متکلم کا منشا ایک ہی ہوتا ہے۔ یعنی ہم جب تفسیروں کا مطالعہ کرتے ہیں تو خیر ان مجموعہ ہے تفاسیر سے تھوڑی دیر کے لیے قطع نظر کر لیجئے کہ جن کے مصنفین کے پیش نظر تفسیر کرنا کم اور اپنے زمانے میں رائج تفسیر سے متعلق اقوال کو جمع کر دینا زیادہ تھا، ان سے تھوڑی دیر کے لیے قطع نظر کر لیجئے۔ جو تفسیریں تفسیر کرنے کے لیے لکھی گئی ہیں ان میں بھی آپ یہ دیکھیں گے کہ مصنف حضرات بے تکلف یہ بات بیان کر دیتے ہیں کہ یہ آیت ہے، اس کے تین معنی ہو سکتے ہیں، اور کیا بعید ہے کہ تین ہی مراد۔ لیکن صاحب تدبر و قرآن اگر کسی موقع پر یہ بات کہیں گے بھی تو اس طرح کہیں گے کہ میں ان میں ترجیح کا پہلو معین نہیں کر سکا، میں اپنے عجز کا اعتراف کرتا ہوں، اہل علم کو اس پر غور کرتے رہنا چاہیے، لیکن متکلم کا منشا بہرحال ایک ہی اور اس تک پہنچنا ہی اصل میں اس کی تفسیر کرنا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کو امام حبیب الدین فرائی نے اپنی کتاب میں تعویل واحد کے اصول سے بیان کیا تھا۔ یعنی یہ کوئی تفسیر نہیں ہے کہ آدمی 1 2 3 4 5 10 احتمالات کا ذکر کرنے کے بعد یہ کہے کہ ان میں سے یا تو آپ خود اپنے ذوق کے تحت کوئی انتخاب کر لیجئے اور یا یہ ہے کہ یہ سارے ہی ہو سکتا ہے کہ مقصود ہوں۔ صاحب تدبر قرآن کے نزدیک یہ چیز تفسیر کو تفسیر بننے ہی نہیں دیتی جب تک کہ مصنف اس مقام پر نہیں پہنچ جاتا کہ وہ اپنے فہم کے مطابق، اپنی فکر کے مطابق، اور وہ غلط ہو سکتا ہے لیکن پورے اعتماد کے ساتھ یہ نہیں کہتا کہ اس آیت میں متکلم کا منشا یہی ہے اور وہ اصل میں یہ بات ہے جو کہنا چاہتا ہے۔ تمام احتمالات کی نفی کر کے ترجیح کے پہلو کو معین کر لینا۔ میں اپنے زمانہ طالب علمی کا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ وہ اس معاملے میں کس مقام پر تھے۔ سورہ مدثر ہم لوگ ان سے پڑھ رہے تھے اور سورہ مدثر میں جو ابتدائی حصہ ہے تدبر قرآن کو اگر آپ دیکھیے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ ان 5-7 آیات کی تفسیر میں تدبر قرآن کا مصنف سب سے منفرد ہے۔ اس میں ایک آیت ہے لا تمنن تستکثر۔ ہم لوگ طالب علم تھے، یہ آج سے کوئی 22-23 سال پہلے کی بات ہے۔ وہ اس زمانے میں رحمان آباد سے تشریف لایا کرتے تھے اور 15 دن کے لیے قیام فرماتے تھے اور جس جگہ کی تفسیر لکھ رہے ہوتے تھے بالعموم وہی حصہ پڑھاتے تھے۔ چنانچہ اسی زمانے میں نے ان سے سورہ زخرف سے لے کر آخر تک قرآن مجید سبکن پڑھا۔ تو انہی مجالس میں سے ایک مجلس میں یہ سورہ زیر بحث تھی، تو مجھ سے انہوں نے پوچھا کہ تستکثر کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو جو پرانا طریقہ رہا میں نے اس کے نحوی احتمالات میں بھی اور محل اور موقع کے لحاظ سے بھی یہ عرض کر دیا کہ اس میں یہ اور یہ اور یہ بات ہو سکتی ہے۔ مجھے اب تک یاد ہے کہ
جو ایک جلال کی کیفیت ان پر جو آ گئی، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو میں بھی جانتا ہوں، یہ تو زمخشری میں بھی لکھا ہوا ہے، یہ تو فلاں تفسیر میں بھی لکھا ہوا ہے، تم نے اگر اس پر کوشش کی ہے غور کرنے کی اور متعین نہیں کر سکے کیا بات ہے تو آج راہ کرم زبان بند رکھو، یعنی ان کا اسلوب اس معاملے میں متعین کرو، یعنی تعین کے ساتھ کہو، وہ غلط ہو سکتا ہے، لیکن اسی چیز کا نام اصل میں تدبر اور تفاحص ہے کہ آپ متعین کر کے یہ بیان کر سکیں کہ یہ ہے لفظ اس مقام پر آیا ہے، اس محل میں ہے، یہ اس کا موقع ہے، ایک سیاق و سباق میں یہ بات کہی گئی ہے اور یہاں اس کے معنی یہ ہیں۔ اپنے دلائل بیان کرنے کے بعد دوسروں کو دعوت دیجئے کہ وہ اس سے اختلاف کریں اور انہی دلائل کی روشنی میں کوئی دوسری رائے قائم کر لیں، لیکن بہرحال جو کچھ کہنا ہے وہ اس اعتماد کے ساتھ کہیے۔ یہ چیز بھی میں محسوس کرتا ہوں کہ آہستہ آہستہ لوگوں کو قرآن مجید کے بارے میں غور کرنے کا ایک نیا رخ دکھائے گی، اور یہ بھی آئندہ آنے والے مفسرین پر غیر معمولی طریقے سے اثر انداز ہوگی۔ یہ چیز کچھ عرصے کے بعد مزے کا خیز بن جائے گی کہ ایک یا دو یا چار باتیں بیان کر دینے کے بعد یہ لکھ دیا جائے کہ ہو سکتا ہے متکلم کے یہ ساری ہی پیش نظر ہو۔ تعویل واحد کا یہ اصول تفسیر کرنے والوں پر بھی اثر انداز ہوگا اور تفسیر پڑھنے والوں پر بھی اثر انداز ہوگا، اور قرآن مجید کے مدعا کی بنیاد پر جو لوگ اس کی ہدایت اخذ کرنا چاہتے ہیں ان پر بھی اثر انداز ہوگا۔ یہ موقع چونکہ کسی مفصل علمی گفتگو کا نہیں ہے، اس لیے میں ان تین بنیادی چیزوں ہی کا ذکر کر کے اگلے علم کی طرف بڑھتا ہوں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ دوسرا بڑا علم حدیث کا ہے۔ ایک لمبے عرصے سے ہمارے ہاں یہ بات بالعموم کہہ دی جاتی ہے کہ حدیث قرآن مجید کی تفسیر ہے، اور قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے حدیث کی بھی ایک اہمیت ہے اور اس کی طرف آدمی کو رجوع کرنا چاہیے اور اس کی روشنی میں قرآن مجید کو سمجھنا چاہیے۔ چنانچہ دور حاضر میں بھی جن لوگوں نے تفسیر پر کام کیا ہے وہ بعض اوقات یہ اہمیت بیان کرنے کے لیے یہ بتاتے ہیں کہ دیکھیے قرآن مجید کی آیت ہے، اس آیت کو اگر احادیث کی روشنی میں نہ دیکھا جاتا تو ایک آدمی اس سے یہ مطلب لے سکتا تھا اور ایسی تعمیم کی صورت پیدا ہو سکتی تھی۔ یہ ممکن تھا کہ ایک آدمی اگر آپ کی جیب میں سے ایک کنی نکال لے تو اسی پر اگر روایات ہمارے پاس نہ ہوتی تو چور کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا، ایسی نازک صورتحال پیدا ہو سکتی تھی۔ یہ روایات ہیں کہ جنہوں نے قرآن مجید کے مدعا کو احتمالات سے نکال کے ایک جگہ متعین طریقے سے پیش کیا ہے۔ یہ بات کیونکہ بالعموم کہی جاتی ہے اور لوگ اس کو بعض اوقات بہت جذبات کے ساتھ بھی پیش کرتے ہیں، اور ایک اصول کی حیثیت سے اس کو ہماری کتابوں میں بھی اسی طریقے سے درج کیا جاتا رہا ہے، اور تفسیر کے جو مقدمات لکھے گئے ہیں، خاص طور پر ابن تیمیہ کا مقدمہ، اس کو اگر آدمی نے پڑھا ہو تو وہ یہ اندازہ کر سکتا ہے کہ کتنی اہمیت رہی ہے۔ صاحب تدبر و قرآن نے قرآن اور حدیث کے اس تعلق کی نوعیت ہی بالکل الٹ کی، یعنی صورتحال یہ تھی کہ یہ کہا جاتا تھا کہ قرآن اس کا محتاج ہے کہ اس کو حدیث کی روشنی میں سمجھا جائے، لیکن تدبر و قرآن میں ایک بالکل دوسری صورت یہ سامنے آتی ہے کہ حدیث اس کی محتاج ہے کہ اس کو قرآن کی روشنی میں سمجھا جائے، اور اس کے مقدمات اس خوبی کے ساتھ تفسیر میں نمایاں ہوتے ہیں کہ اگر آدمی کی نظر ذخیرہ روایات پر ہو، اور بالخصوص کیونکہ صاحب تدبر و قرآن بالعموم ان چیزوں کا تفسیر میں حوالہ نہیں دیتے، بالخصوص وہ جانتا ہو کہ تفسیری روایات کے ذخیرے میں کیا کچھ موجود ہے اور فقہی روایات کے ذخیرے میں کیا باتیں بیان کی گئی ہیں، تو بہت آسانی کے ساتھ یہ اندازہ کر لیتا ہے کہ صاحب تدبر و قرآن نے کس طرح قرآن مجید کو اس کی اس اصل حیثیت پر قائم کر دیا ہے جو قرآن نے خود بیان کی ہے کہ یہ ایک میزان اور ایک فرقان ہے۔ اصل حیثیت اس کی ہے، حاکم اور قاضی یہ ہے، فیصلہ اس کو کرنا ہے، احتمالات میں تعین کا کام اس کو انجام دینا ہے، فیصلے کی بات کے لیے یہ نازل ہوا ہے، اختلافات میں حکم کی حیثیت اس کو حاصل ہے۔ یہ چیز پوری قوت کے ساتھ نمایاں ہو جاتی ہے، اور اس سے صرف یہی نہیں ہوتا کہ ترتیب بدلتی ہے، بلکہ میں اپنے تجربے کی بنیاد پر آپ سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ حدیث کے فہم کے ایسے ایسے نئے راستے کھلتے ہیں کہ جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ بے شمار روایتیں کہ جن کو ہمارے فقہا منسوخ قرار دے چکے تھے، بے شمار روایتیں کہ جن کے بارے میں عام طور پر یہ کہا جاتا تھا کہ ان کے مدعا و فہم کو جیسے کہ الفاظ میں بیان ہوا ہے سمجھنا ممکن نہیں ہے، صاحب تدبر و قرآن کے اس کام کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ مرثا علم پر پوری شان سے نمایاں ہوئی ہیں، بلکہ ان کے اطلاقات اور ان کے اسلوب کو سمجھنے میں نئی روشنی حاصل ہوئی، اور یہ چیز بھی جب آگے بڑھے گی تو لوگوں کو اس کا اندازہ ہوگا کہ علم حدیث کی کیسی بڑی خدمت انجام پا گئی۔ یعنی میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ حدیث میں
ترمیم، تنسیخ، تخصیص، تحدید کی پرانی بحثیں جتنی ہیں وہ اگر اس روشنی میں ان کو دیکھا جائے گا تو قصہ پارینہ بن جائیں گی، اور معلوم ہوگا کہ جس طریقے سے اللہ کی کتاب قرآن مجید کی یہ شان ہے کہ وہ اختلافات، تضادات سے پاک ہے، یہی چیز احادیث کے اندر بھی موجود ہے۔ اور صاحب تدبر قرآن کی اس روشنی میں جب ان کو دیکھا جائے گا تو جس طریقے سے پرانی اصطلاح ہے کہ قرآن مجید کی شان نزول معلوم ہونی چاہیے، تو حدیث میں بھی یہ بات واضح ہوگی کہ اس کی شان ورود معلوم ہونی چاہیے، اور اس کو متعین کرتا ہے قرآن مجید۔ صاحب تدبر قرآن نے جس طریقے سے اس کو متعلق کیا اس کے مختلف مقامات سے، یہاں کچھ نازک بحثیں چھڑ جائیں گی، ورنہ میں آپ کو کچھ مثالیں دے کر یہ بتاتا کہ کیسے غیر معمولی اثرات اس کے حدیث کے علم پر ہوئے ہیں، ہونے والے ہیں، اور جیسے جیسے آگے کام ہوگا یہ آپ دیکھیں گے کہ ہوں گے۔ تیسرا علم، جس طرح کہ میں نے اس سے پہلے عرض کیا، فقہ کا علم ہے۔ فقہ کے معاملے میں جو طریقہ بالعموم اختیار کیا گیا اس میں ایک حصہ تو وہ ہوتا ہے کہ جس میں قرآن و سنت خاموش ہیں اور ایک فقیہ اجتہاد کرتا ہے۔ یہ سلسلہ پہلے بھی تھا، جاری رہے گا۔ انسانی زندگی کے گوناگوں معاملات میں جب لوگ رہنمائی حاصل کرنا چاہیں گے تو آنے والے دور میں بھی لوگ کام کرتے رہیں گے، لیکن اس کا ایک بڑا حصہ وہ ہے جس کا تعلق قرآن و سنت پر مبنی نصوص سے استنباط کا ہے۔ اور میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اس میں قرآن مجید نے جو کردار ادا کرنا تھا وہ کردار ادا ہوا، لیکن بہت کم ادا ہوا، اور اس سارے ذخیرے کے اوپر برسوں کام کرنے کے بعد یہ عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ بہت کم ہوا۔ صاحب تدبر و قرآن نے چونکہ متکلم کے منشا کو متعین کرنے، خطاب کی تعین کو سامنے رکھ کر غور کرنے اور ایک تعویل تک پہنچنے کو مسئلہ بنا دیا ہے، تو یہ پورے کے پورے علم فقہ پر اثر انداز ہونے والا ہے۔ احناف مثال کے طور پر جب آپ کو بتائیں گے کہ نماز میں یہ چیز فرض ہے، یہ چیز واجب ہے، یہ چیز سنت ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں درجات معین ہوتے ہیں فقہ کے، اور اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر کوئی چیز قرآن میں بیان ہوئی ہو تو فرض کے دائرے میں چلی جائے گی، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ہو اور آپ نے بہت اس کے اوپر زور دیا ہو اور آپ نے اس پر مداومت کی ہو، معاذبت کی ہو، تو واجب کے درجے میں چلی جائے گی۔ وہ آپ کا عمل رہا ہو لیکن یہ کہ اس پر معاذبت اور مداومت اس درجے کی نہ ہوئی ہو تو سنت کے درجے میں چلی جائے گی، اور اگر آپ نے اس کو محض پسند کیا ہو تو استحباب کے درجے میں رہے گی۔ یہ جتنی تقسیمیں احناف کے ہاں ہیں، اس سے بالکل دوسرے طریقے کی بعض تقسیمیں ائمہ ثلاثہ کے ہاں ہے۔ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ یہ ساری کی ساری کم و بیش تبدیل ہو جائیں گی، اور تدبر قرآن میں جس طریقے سے قرآن مجید کے منشا کو متعین کرنے کا کام کیا گیا ہے اس سے نئے روابط اور تعلقات ہوں گے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی روایت میں اور خود قرآن مجید میں، اور اس طرح اخذ و استنباط کے نتیجے میں جو چیزیں پہلے بعض اقتضاءات کو سامنے رکھ کر کہی جاتی تھی یا بعض دلالتوں کو سامنے رکھ کر کہی جاتی تھیں، وہ بالکل ایک نئے رخ کے ساتھ نمایاں ہونے شروع ہو جائیں گی۔ اس پر چونکہ ابھی زیادہ کام نہیں ہوا ہے تو اس کے بعد پہلو سامنے نہیں آئے، لیکن جہاں جہاں خود صاحب تدبر و قرآن کو اس تعلق کو متعین کرنا پڑا ہے قرآن کی تفسیر میں، اس میں یہ معلوم ہے کہ پھر رجم کے اور اس طرح کے بعض بہت نازک مسائل چھڑ گئے، اور وہ بہرحال اسلامی فقہ پر اور اسلامی شریعت کی تعبیر کے اوپر اثر انداز ہوئے ہیں اور ہوں گے وقت آنے کے ساتھ ساتھ۔ آج وہ تفردات کے دائرے کی چیز ہیں، اور خود صاحب تدبر و قرآن کے اپنے الفاظ میں جب کبھی ان سے کہا جاتا تھا کہ آپ کی اس رائے کی حمایت میں کوئی متقدمین میں سے بھی ہے تو وہ کہا کرتے تھے کہ ہم بھی کچھ عرصے کے بعد متقدمین ہی ہو جائیں گے۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے یہ چیزیں نمایاں ہوں گی تو یہ معلوم ہو جائے گا کس طریقے سے یہ چیز اس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے۔ چوتھا علم علم کلام ہے۔ علم کلام میں اگر ذرا وسعت کے ساتھ اس لفظ کو لیا جائے اور بہت کلاسیکی طریقے سے نہ دیکھا جائے تو دونوں پہلو آ جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ قرآن مجید نے ایمانیات کے بارے میں جو استدلال اختیار کیا ہے وہ لوگوں پر واضح کیا جائے، اور دوسرے یہ کہ اس کی بنیاد پر دین کا جو تصور بنتا ہے اس کو تشکیل کر کے پیش کیا جائے۔ یہ دونوں چیزیں اس علم کے دائرے کی چیزیں نہیں ہیں اگر ذرا اس کو زیادہ مثال کے طور پر ابن تیمیہ کی اصطلاح کے مطابق وسعت کے ساتھ دیکھا جائے۔ تدبر و قرآن ان دونوں ہی پہلوؤں سے اس علم پر بڑے غیر معمولی طریقے سے اثر انداز ہوئی ہے۔ ہمارے ہاں علم کلام کی ایک خاص تاریخ ہے۔ جن لوگوں نے معتزلہ اور اشاعرہ کی بحثیں پڑھی ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ ساری بحثیں کہاں سے پیدا ہوئیں، اس میں استقرائی اور استخراجی طریقوں میں غور کرنے نے کیا کردار ادا کیا، قدیم زمانے کے منطقی صغرا کبرا کو متعین کر کے استدلال کرنے کے طریقے ان پر کیسے اثر انداز ہوئے، دور جدید میں بھی استقراء کا جو طریقہ زیادہ مقبول ہوا، سائنس میں بھی مقبول ہوا، فلسفے میں بھی ہوا، اور بعد میں پھر دوسرے علوم پر بھی اس کے اثرات ہوئے، وہ خود قرآن پر کیسے اثر انداز ہوا،
اس وقت میں اس موضوع کی تفصیلات میں نہیں جا سکتا، لیکن میں یہ آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جیسے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے فاضل بزرگ پروفیسر خورشید صاحب نے حوالہ دیا، اس کی ایک جھلک حقیقت شرک اور حقیقت توحید میں سامنے آ گئی تھی کہ صاحب تدبر قرآن قرآنی استدلال کا ایک بالکل منفرد پہلو ہے جس کو نمایاں کرتے ہیں، جو علم کلام میں آپ کو کہیں میسر نہیں آئے گا۔ اس کی ساری کتابیں اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو چند مستثنا مثالوں کے ساتھ یہ آپ محسوس کریں گے کہ قرآن کا استدلال ہے کیا، وہ کس طریقے سے استقراء اور استخراج کی پرانی اصطلاحات سے اور طریقوں سے قطع نظر کر کے مسلمات فطرت پر اپنے استدلال کی بنیاد رکھتا ہے، کس طریقے سے تالیف پیدا کرتا ہے انسانی ذہن سے، کیسے انسانی وجدان کو بیدار کرتا ہے، اپنے مقدمات کس طرح منطق کی تنگناہوں سے اٹھا کر ایک عظیم وسعت تک لے جاتا ہے اور ایک بالکل آفاقی استدلال کے طریقے پر اس کو بیان کر دیتا ہے۔ انفسی دلائل کا اس کا کیا طریقہ ہے اور آفاقی دلائل کا کیا طریقہ ہے، مسلمات پر وہ کس طرح استدلال کی عمارت قائم کرتا ہے۔ یہ اگرچہ تدبر قرآن میں سب کچھ بکھرا ہوا ہے، لیکن کوئی شخص جب اس کو اکٹھا کرے گا اور اس کی بنیاد پر قرآن کا ایک نیا علم کلام مرتب کرے گا تو یہ اس کو معلوم ہوگا کہ علم کلام کی پوری اساسات ہی اس کے نتیجے میں بالکل تبدیل ہو گئی۔ یعنی یہ غور کرنے کا ایک بالکل نیا طریقہ ہے، اور اس نئے طریقے کے تحت بے شمار نئی حقیقتیں لوگوں کے اوپر واضح ہوں گی اور ان کو معلوم ہوگا کہ قرآن مجید کا استدلال کتنا فطری، کتنا محکم، انسانی فطرت کے کتنا قریب، انسانی وجدان کی اساس پر کیسا استوار ہے، اور وہ کس طریقے سے انسانی عقل کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے، اور کیسے انسان کو نہ صرف یہ کہ اپنے استدلال اور مدعا کا قائل کرتا ہے بلکہ اٹھا کر خود ایک تدبر کرنے والی ہستی بنا دیتا ہے، اس کی عقل کو کیسے بیدار کرتا ہے، اس کے حواس کو کیسے بیدار کرتا ہے، اس کے وجدان کو کیسے بیدار کرتا ہے، اور کس طرح اس کی پوری شخصیت پر اثر انداز ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ کیا مقدمات بنتے ہیں جن کی روشنی میں اب ہم مستقبل میں اللہ تعالیٰ پر ایمان کو، آخرت پر ایمان کو، جبر و قدر کے مسئلے کو، خیر و شر کے مسئلے کو پیش کر سکیں گے۔ یہ اپنی جگہ پر ایک غیر معمولی کام ہے، اور میں یہ آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ بہت نمایاں ہوا ہے جہاں جہاں اقسام القرآن پر خاص طور پر تدبر قرآن میں صاحب تدبر قرآن نے شذرات لکھے۔ معلوم ہوگا اس میں کہ قرآن مجید کے استدلال کے کیا نازک پہلو ہیں کہ جن کو نہ صرف یہ کہ سمجھا ہے بلکہ اس کو ایک نہایت ہی شستہ اسلوب میں بیان کیا ہے، اور اس طرح سے ذہن میں اتارنے کی صحیح کی ہے کہ اگر طالب علم اس کے اندر اتر کر اس کو سمجھنے کی کوشش کرے تو ایک نئے علم کلام کی اساسات اس پر واضح ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کا دوسرا پہلو جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ دین کی مجموعی تعبیر اور دین کے مجموعی تصور کا ہے۔ تدبر قرآن صاحب تدبر قرآن کی آخری تصنیفات میں سے، اس سے پہلے بھی انہوں نے بہت سا کام کیا، بہت سی چیزیں لکھیں، وہ بعض تحریکوں میں بھی شریک رہے اور بہت سی چیزیں اس پس منظر میں بھی ان کے قلم سے لکھی، لیکن اگر آپ تدبر قرآن کا مطالعہ کریں تو یہ بات واضح ہوگی کہ جو علم کلام بالخصوص ہمارے ہاں دین کے ایک نظام کی حیثیت سے سمجھے جانے اور اس کے غلبے کی جدوجہد کے بعد میں پچھلے 70-80 سال میں وجود پذیر ہوا ہے، اور جس کے خود ایک بڑے دائی صاحب تدبر قرآن بھی رہے ہیں، اس کی بعض اساسات، ظاہر بات ہے کہ ہر علم کلام وجود میں جب آئے گا اور ہر تعبیر جب وجود میں آئے گی تو وہ اپنی بنیاد قرآن مجید ہی پر رکھے گی یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر رکھے گی۔ اس کی بعض اساسات میں یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ تدبر قرآن میں بالکل نئی صورت میں نمودار ہو گئی، اور یہ اب ممکن نہیں رہا کسی شخص کے لیے کہ ان کو نظر انداز کر کے پرانے استدلال کو آگے بڑھا سکے۔ میں اس کی تفصیل نہیں کرنا چاہتا اس لیے کہ اس میں دو چار بہت سخت مقام آتے ہیں، لیکن میں پورے اطمینان کے ساتھ آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ اس کی بعض اساسات نہ صرف یہ کہ ڈھہ گئی ہیں بالکل، بلکہ اس کے نتیجے میں ایک نئی تعبیر وجود میں آنے کے پورے امکانات تدبر قرآن کے اندر موجود ہیں۔ اس کی کسی علمی مطالعے کی مجلس میں اگر پیش کرنے کا کبھی موقع ملا تو میں یہ آپ سے عرض کروں گا کہ خود تدبر قرآن کے مصنف کی بے شمار تحریریں اس کے نتیجے میں نص کے مقام پر چلی گئی۔ اتنا غیر معمولی اثر دوسری چیزوں پر کیا ہوگا خود ان کے اپنے کام پر بھی ہوا ہے جو وہ اس سے پہلے کر چکے تھے۔ ان میں سے ایک چیز کو جو بڑی غیر معمولی اہمیت کی حامل ہے اور جس کے اثرات نہ صرف یہ کہ دین کی تعبیر پر پڑتے ہیں، فقہ پر پڑھتے ہیں، علم کلام پر پڑھتے ہیں، بلکہ پورے دینی تصورات پر پڑھتے ہیں، اس کو میں کل موضوع بنا رہا ہوں یہاں پر، اور میں اس کو تفصیل سے آپ کے سامنے رکھوں گا اور یہ بتاؤں گا کہ وہ تدبر قرآن میں کیسے بیان ہوئی اور پھر اس کے نتیجے میں ایک نیا تصور کس طرح نمودار ہوتا ہے اور وہ کیسے ان ساری چیزوں پر اثر انداز ہوتا ہے اور اس میں سوچنے اور سمجھنے کے انداز پر، کام کرنے کے انداز پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ایک ایسی مجلس میں جس میں دوسرے بہت سے اہل علم نے بھی اظہار خیال کیا
یہ موضوع نہیں ہے کہ آپ کا زیادہ وقت لیا جائے. میں نے کوشش کی ہے کہ مختصر طریقے سے اپنا مدعا بیان کر دوں. یہ موضوع کچھ تھوڑا سا زیادہ استقصاء اور زیادہ تفصیل کا بھی تقاضا کرتا تھا، لیکن وقت کے پیش نظر میری صحیح یہی تھی کہ میں اس کو مختصر طریقے پر محض تعارف تک محدود رکھوں. صاحب تدبر و قرآن بھی یہ کہا کرتے تھے کہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ جس میں ابھی نئے نئے کئی پہلو نمودار ہونے ہیں، ابتدا ہوئی ہے، معلوم نہیں آگے کے مقامات کیا ہیں. وہ بہت ذوق کے ساتھ یہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ وہاں مبر کے بپایا رسید کارے مغاں ہزار بادہ نہ خرد در لگے تاکست اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ.